السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حالت نماز میں امام کے پیچھے آمین کہنے کی فضیلت کے بارے میں۔ نماز کی حالت میں، خاص کر جہری نماز میں، جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو مقتدی کو آمین کہنا چاہیے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ یہ سابقہ تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ اس کا ذکر بہت ہی مشہور اور معروف حدیث میں آیا ہے، اور اس حدیث کے راوی جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب امام آمین کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور مقتدی کو بھی یا مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے، اور اگر مقتدیوں کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں کے حوالے سے ہے، اور حدیث کی بہت ساری روایات ہیں، بہت سارے متعدد الفاظ ہیں، جیسے روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، یا اسی طرح سے اور دوسرے الفاظ اس حدیث کی روایت کے بارے، اس حدیث کی روایت کے دوسرے الفاظ کے بارے میں۔ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں جو فرشتوں کا آمین کہنا ہے، اس سے کون سے فرشتے مراد ہیں؟ اس سلسلے میں 3 اقوال۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آسمان کے فرشتے ہیں، جیسا کہ حدیث کی بعض روایات کے الفاظ میں ہے کہ اس سے مراد آسمان کے فرشتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد میں حاضر ہونے والے، نماز پڑھنے والے فرشتے ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد کرام کاتبین، یعنی انسان کے ساتھ جو اس کے دائیں اور بائیں اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے جو فرشتے ہیں وہ مراد آسمان کے فرشتے مراد ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد میں حاضر ہونے والے فرشتے مراد ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ انسان کے ساتھ رہنے والے فرشتے مراد ہیں، اس کے نام اعمال لکھنے والے فرشتے مراد ہیں۔ اور بعض اہل علم نے اس بات کو دوسرے قول کو راجح قرار دیا ہے کہ اس سے مراد مسجد میں حاضر ہونے والے فرشتے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ امام کو بھی اور مقتدی کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو امام کو بھی آمین کہنا چاہیے اور مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اور سنت یہ ہے کہ آدمی بلند آواز سے آمین کہے، جیسا کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے آمین کہا، اور اپنی آواز کو آپ نے دراز کیا، آپ نے آواز کو کھینچا۔
یہ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث ہے، جبکہ ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں، یا ابو داؤد کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، کہ آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا، آپ نے اپنی آواز کو بلند کیا۔ لہذا سنت یہ ہے کہ مقتدی بھی آمین کہے، امام بھی آمین کہے اور بآواز بلند آمین کہے۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے جب امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، امام کو بھی اور ماموم کو بھی، امام کو بھی اور مقتدی کو بھی۔ تامین یا آمین کہنے کی فضیلت کے سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، کہ یہودیوں کو تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں جتنا کہ انہیں تم سے سلام کرنے اور آمین کہنے کا حسد۔ اہل علم نے اس حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہودی مسلمانوں سے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ حسد کرتے ہیں، یعنی آمین کہنے کی وجہ سے اور سلام کرنے کی وجہ سے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ سلام کرنے اور آمین کہنے کی کیا فضیلت ہے، اس کا کیا اجر و ثواب ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے ایک دوسرے سے سلام کریں اور نماز میں یا جو ہے امام کے ساتھ آمین کہیں یا امام کے پیچھے آمین کہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا ایک مسئلہ ہے کہ مقتدی کو آمین کب کہنا چاہیے؟ کیا امام کے آمین کہنے کے بعد مقتدی کو آمین کہنا چاہیے یا پھر امام کے ساتھ آمین کہنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ امام کے بعد آمین کہنا چاہیے، جب امام آمین کہہ لے اس کے بعد مقتدی کو آمین کہنا چاہیے، یہ پہلا قول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہہ لے تو تم بھی آمین کہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مقتدی کو امام کے بالکل ساتھ میں آمین کہنا چاہیے، مقتدی کو امام کے بالکل ساتھ میں آمین کہنا چاہیے، اور یہی قول زیادہ راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں امام کے آمین کہنے کے ساتھ، اور حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کی روایت کے جو دوسرے الفاظ ہیں، دوسری روایت کے جو الفاظ ہیں کہ جب امام غیر مغضوب علیہم ولا الضالین ہے تو تم آمین کہو، یعنی جب امام آمین کہے تو تم بھی اس کے ساتھ آمین کہو۔ اور اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جب امام آمین کہنا شروع کرے تو تم بھی آمین کہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ امام کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، مقتدی کو امام کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، اور جیسا کہ اس حدیث میں اجر و ثواب بیان کیا گیا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی احادیث میں جہاں بھی گناہوں کی مغفرت کا ذکر آیا ہے، جیسے کہ عرفہ کے روزے کے تعلق سے ہے کہ 2 سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، عاشورہ کے روزے کے تعلق سے ہے کہ گزشتہ سال کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے تعلق سے ہے، جمعہ کی نماز کے تعلق سے ہے، اور اسی طرح سے رمضان کے روزوں کے تعلق سے ہے، اور دوسرے اعمال کے تعلق سے کہ پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں، لیلۃ القدر میں قیام کے تعلق سے ہے، رمضان میں قیام کے تعلق سے کہ پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی احادیث میں جہاں بھی گناہوں کی مغفرت کا ذکر آیا ہے تو اہل علم نے بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ وہ سارے بخش دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کی بات ہے تو اس کے لیے مستقل توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کبیرہ گناہ کے لیے یا کبیرہ گناہ کی مغفرت کے لیے مستقل توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا یہ اجر و ثواب صرف مقتدی کو ملتا ہے یا امام کو بھی ملتا ہے؟
کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ آمین کہو، اور جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کے ساتھ ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو حدیث کے ظاہر سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اجر و ثواب صرف مقتدی کو ملے گا یا مقتدیوں کو ملے گا، لیکن صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب مقتدیوں کے ساتھ ساتھ امام کو بدرجہ اولا ملے گا، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث کو اس بات کو ذکر کیا۔ تو جب امام آمین کہے تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے اور بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، اور اجر و ثواب یہ ہے کہ اس سے پچھلے سارے چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور امام کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، جب امام آمین کہنا شروع کرے تو مقتدیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے، اور اس اجر و ثواب میں دونوں شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے امام اور مقتدی دونوں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں اس سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا